اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ دوبارہ پھر جو ہے ہنومان پہ ہے۔ یہ ہنومان کی چوکی ہے، اگر حاضری بھی اس میں ہو جاتی ہے اور چوکی بھی ہے۔ یوں تو سبھی اعمال جو آپ کو حاضری کے ملیں، اگرچہ اس میں آپ کو جو مطلوبہ کامیابی ہے وہ نہیں حاصل ہوتی، مکمل حاضری کامل حاضری نہیں ملتی، اشارات ملتے ہیں، اشارات بھی نہیں ملتے، پھر بھی آپ نے جو ہے اپنا عمل مکمل کیا ہے تو اس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ کام لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو اپنے جو استادوں کے طریقے بنائے ہوئے ہیں ان طریقوں پہ آپ اس سے جو ہے کام کیا کریں۔ تو کام کے لیے جو بینٹ وغیرہ ان چیزوں کی ہوتی ہے، نیازیں ہوتی ہیں، حاضرات وہ اپنا توشے ہوتے ہیں، تو وہ دے کے کام کر لیا کریں۔ کام کرنے کے بعد دے دیے جاتے ہیں یا کام سے پہلے بھی آپ جو ہے دے دیا کریں، اس سے خوش ہو کے وہ کام ماورِ مخلوق زیادہ کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ مخلوق نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی دعوت پہ آ جاتی ہے، محبت سے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، جب آپ عمل کرتے ہیں تو خیالات کے ذریعے، بخورات کے ذریعے جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں، ان کی تعریف ہے یا ان کو میسج ہے، ان کو بلاوا ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں، اس کے ذریعے آپ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ الفاظوں کی تاثیر سے، آپ کی محبت سے، آپ کے خیالات سے، وہ جو آپ نے خوشبوئیں بخورات جلائے ہوئے ہیں ان سے جو دعوت کے لیے کوئی چیز پاس رکھی ہوئی ہے یا رکھ کے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مسخر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ یہ ساتھ اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خیالات ہے، دل کا رشتہ، دماغ کا رشتہ۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں، الفاظ نہیں کہنے پڑتے، لیکن وہ جن کے ساتھ دل کا رشتہ ہو وہاں پہ آنکھوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو خیالات سب سے زیادہ جو ہے پاور رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد الفاظوں کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ الفاظ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ، تو وہ چیز آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں ہمیں آپ سے کام ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے ملیں، ہماری دعوت پہ آئیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے زینہ ہے آپ کے لیے، کامیابیوں کے لیے۔ تو پھر جب یہ عمل بھی ہو گیا، یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں اس کو بلانے کے لیے، اس کی بھی طاقت آ گئی، اب اس سے آگے جو ہے وہ بخورات ہے، پاکیزگی، صفائی، خوشبویات۔ تو چیزیں کچھ جو ہے، کچھ مخلوقات خوشبو کو پسند کرتی ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، اور کچھ مخلوقات جو ہیں وہ بدبو کو پسند کرتی ہیں، یا جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی چیزوں کا بخور ان کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر آپ نورانی اعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے اچھے بخورات استعمال ہوں گے، اگر آپ سفلی علوی کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشبویات استعمال ہوں گے، اچھے بخورات ہوں گے۔ گوگل وغیرہ کے یا لبان کے ہوں گے، یہ جیسے ہنومان وغیرہ کے عمل ہیں تو اس میں گوگل وغیرہ کا بخور ہوگا۔ تو ایسے ہی جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسی خوشبوئیں ہوں گی۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہنگ کی جو ہے وہ خوشبو، وہ بدبو ہوتی ہے ہنگ کی، اس کے دھوئیں سے بڑی بدبو اٹھتی ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ میں جو ہے بلی، کتا، ان کے پخانے، لینڈلیاں کیا کہتے ہیں انہیں، تو اس کی گند انکے کی، تو اس کی دھونی دی جاتی ہے، گدڑ وغیرہ کے۔ اسی طرح کچھ میں چربی وغیرہ کے بخور اور شراب کی دنیا دی جاتی ہیں، مختلف قسم کے جانوروں کی۔ کچھ میں خون کی دنیا دی جاتی ہیں۔ تو جیسے جیسے سفلی اعمال ہوں گے، گندے اعمال ہوں گے، ویسی چیزوں کو گندے بخورات سے نسبت ہوگی، اور ویسے ہی جگہ پہ ان کے مسکن ہوتے ہیں، اور جیسی طبیعت آپ کی ہوگی تو ویسے ہی لوگ آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر کہ آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آپ کے ساتھ پرہیزگار نیک لوگ اٹیچ ہوں گے، نمازی وغیرہ ہوں گے۔ اگر آپ بد کردار ہیں یا جیسی آپ کی صحبت ہوگی ویسے ہی لوگوں سے آپ کی میل جول ہوگا، وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے آٹومیٹک۔
آٹومیٹکلی نشئی جو ہے وہ نشئی کی صحبت میں ہی جا کے بیٹھے گا. اگر کوئی کسی اور علاقے کا ہے کسی اور علاقے میں بھی چلا جائے تو وہ بھی آنکھوں سے ہی پہچان لیتے ہیں, چہرے سے پہچان کے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہیں, یا باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایسا بندہ کدھر ملے گا, وہ ان کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں. تو ایک بار حکیم لقمان جو ہے اس کے پاس کوئی پاگل آیا ہوا تھا, وہ دوائی لینے کے لیے باقی مریضوں کو بھی دوائی دے رہے تھے وہ, تو دیکھا کہ ایک پاگل آپ کو بار بار گور رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ دیکھا کہ یہ مجھے بار بار گور رہا ہے, یہ کیوں ایسا ہے. تو اس نے پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنا کام سے اس کی طرف توجہ کی, وہ اسے گور رہا ہے. ایک طرف دیکھا 2 پرندے اکٹھے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جنس نہیں مل رہی ہے. ایک کوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور دوسرا پرندہ جو ہے وہ کوئی اور ہے, چڑیا لگا لو یا شارک لگا لو, وہ بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی جنس نہیں مل رہی, پھر بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوگی جو ان میں ہے, ورنہ یہ اتنی دیر سے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کھانا کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں. دیکھا غور کیا تو دونوں کی ایک ایک ٹانگ نہیں تھی, وہ کٹی ہوئی تھی. تو اس نے کہا اچھا. تو اس نے اس کا علاج کیا, اس کو دوائی بھی دی, اور خود بھی وہ میڈیسن پاگل والی جو ہے وہ پاگل پن کی جو پہلے شروع میں کھاتے ہیں وہ کھائی, کہ کہیں مجھ میں یہ عارضہ تو نہیں, یہ مجھ سے اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا اور بار بار مجھ میں اس کی علامتیں ہیں, تو کھائی. بہرحال سب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. جیسے جو روحانی لوگ ہیں وہ ذکر اذکار کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے خواہشمند ہوتے ہیں, یوگی سادھو گیانی دیانی فقراء فقیر اور بدھ متوں کے جو ہیں دلائی لامے وغیرہ, تو ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے کہ روح جو ہے یہ کہاں پہ ہے اور اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, تو اس طرف کی جو ہے وہ اس لائن پہ ہے. بہرحال کسی بھی چیز کو بلانے کا مین مقصد جو ہے کہ وہ کیسے ہے, اس کو اپنے خیالات کے ذریعے اپنی طرف کریں, اس پہ طاری کریں, اس سے محبت بلکہ عشق ہو جائے. جب کہ جیسے کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو بیٹھے ہوئے بھی وہ نظر آ رہا ہے, کوئی اور بندہ جا رہا وہ کہتا ہے نہیں وہی لگ رہا ہے مجھے, یا ویسے ہی خیالات میں دیکھ رہا ہے کہ وہ گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ایک سلسلہ قائم کیا جاتا ہے, اس سے الفاظ اس کو بلاتے ہیں اور چیز آ جاتی ہے. تو آج جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں ہنومان کا, چوکی ہنومان کی ہے یہ, اس عمل کو آپ نے نچندے اتوار سے شروع کرنا ہے اور 333 بار روزانہ پڑھنا ہے. عمل جو ہے جہاں پہ بھی آپ کریں, یہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کا کمرہ خالی ہو, اس میں کوئی اور آئے جائے نہ, ناپاک عورتوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا آپ نے, اور کوشش کریں کہ ان کا سایہ بھی نہ آپ پہ پڑے, کیونکہ ناپاک عورت کا سایہ کہتے ہیں اگر سانپ پہ پڑ جائے تو اسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے گرہن کے اوقات میں, جب ویسے بھی کسی اوقات میں اس پہ پڑ جائے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ایسے بہت سی اور بھی مثالیں ملتی ہیں, جہاں حاملہ عورت کا پڑ جائے سایہ تو اسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی تاثیر ہے, کیونکہ ہم نے بعض اوقات خود مشاہدہ کیا, جب کسی کے جنات وغیرہ نکال رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا لا دو, جب ان کے سامنے کھانا لا دیا پکا کے لے کے آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھائیں گے, یہ جس لڑکی نے بنایا وہ ناپاک ہے. جب پتہ کیا گیا تو ایسے ہی تھا, دوبارہ پاک اور اسے بنوا کے لے کے آئے تو وہ گٹا گٹ سارا کھا گئے, لیکن وہ جس مریض پہ ہیں اس کے ذریعے سے کھایا. اسی طرح 2-3 کلو لڈو بھی کھا گئے. فلاں دکان سے لے آؤ, کہتے ہیں وہ پاک صاف بندہ ہوتا ہے, پاک صاف ہو کے بناتا ہے. تو جس طرح کے لوگ ہوں گے وہ مسلمان کوئی جن ہوگا. بہرحال یہ عمل کا جو آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں پرہیز جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہر قسم کا گوشت, چھوٹا بڑا گوشت, مچھلی اور بھی جو گوشت کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں, جس بھی جانور کا ہو, ہرن وغیرہ جو بھی ہے, اس کے گوشت ہر قسم کا آپ نے پرہیز کرنا ہے. انڈے سے بھی پرہیز کرنا ہے, لہسن پیاز کچا جمع وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے, اور دوسری بدبودار چیزیں نہیں کھانی جس سے جو ہے منہ سے بدبو پیدا ہو. ہاں اگر آپ کھا رہے ہیں سگریٹ وغیرہ کی آپ کو عادت ہے یا نسوار وغیرہ کی عادت ہے تو عمل پڑھنے سے جو ہے تھوڑی دیر پہلے یا کم از کم 1 گھنٹہ پہلے جو ہے اسے چھوڑیں, ہاتھ منہ دھوئیں, برش وغیرہ کریں, پاک صاف ہوں. جب آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر منہ میں الائچی دانے چینی وغیرہ رکھ لیا کریں.
تاکہ آپ کو بھی پتہ رہے میں عمل کر رہا ہوں اور کسی کی دعوت پہ جا رہا ہوں اسے ناگوار نہ گزرے میرے منہ کی بدبو۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل کے الفاظ کیا ہیں۔ عدم، انجنی، گربا، شمبو، ست، را، دبل، بلونتا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں یہ لائن۔ عدم، انجنی، گربا، شمبو، ست، را، دبل، بلونتا، کرو آیا کلکنتا، کھو تال پٹیا، گڑ گوٹ پٹیا، سوا من کی سانگ تڑنتا، چلو بیر جی چلو نہ چلو، لشمن یتی کی آن نہ چلو، شیو جی مہاراج کی جٹاں کی گال گال نہ گالو، نہ چلو تے ماتا انجنی کا پیا دودھ حرام کرو، پھرے منتر چلے واچا دیکھا ہنومان تیرے علم کا تماشا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، سلو پڑھ دیتا ہوں، الفاظ بائی الفاظ، اور لکھ کے بھی آ جائیں گے آپ کے اسکرین کے سامنے۔ عدم، انجنی، گربا، شمبو، ست، را، دبل، بلونتا، کروں آیا کلکنتا، کھو تال پٹیا، گڑ گوٹ پٹیا، سوا من کی سانگ تڑنتا، چلو بیر جی چلو نہ چلو، لشمن یتی کی آن نہ چلو، شیو جی مہاراج کی جٹاں کی گال گال نہ گالو، نہ چلو تے ماتا انجنی کا پیا دودھ حرام کرو، پھرے منتر چلے واچا دیکھا ہنومان تیرے علم کا تماشا۔ تو جب آپ نے اس سے کسی بھی قسم کا کام لینا ہو، کسی پہ حاضری نہیں ہو رہی، مریض آپ کے پاس آیا پڑھ کے پھول گئے، جٹ سے حاضری ہو جائے گی اس کی، اور حکم لگائیں کہ اس کو پکڑ کے ذرا جو ہے کوڑے شوڑے لگاؤ اور لے چلو، تو اسی طریقے سے جو ہے آپ اور بھی کام اس سے لے سکتے ہیں حب و بغض کے۔ تو اس کے معروف طریقے ہیں، مرچوں پہ دم کر کے جو ہے بغض پہ لگانا، یا کسی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، مسان لے لیں، اس پہ دم کر کے اس جگہ پہ پھینکا ہے جن میں جدائی ڈلوانی ہے، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، نام وغیرہ لے کے تعداد جو ہے، تعداد اس کی تب آپ جو ہے 21 بار رکھ لیں، 21 تعداد جو ہے وہ جدائی کے لیے استعمال ہوگی۔ محبت کے لیے آپ اسے 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 18 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے مرچوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈوری پہ دم کر کے اس کو جو ہے اگلے بندے کو جس کے کام کرنا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، یا کہیں پہ وزن کے نیچے بھی دے سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بندوا سکتے ہیں کسی ہرے بھرے درخت کے ساتھ۔ تو مختلف طریقوں سے اس کو آپ کام میں لائیں، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر اتوار کو سب سے پہلے جو اتوار آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اسی دن کسی بھی وقت جو ہے نہر کنارے کسی بھی بڑے درخت کے نیچے یا جنگل میں یا کہیں بھی جو بڑا درخت آپ کو نظر آئے، ورانے وغیرہ میں، قبرستان میں، ادھر 2 لڈو رکھ کے آ جایا کرنے ہیں، ہر اتوار کو 2 لڈو، جتنے دن آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کوئی کام کریں تو کام سے پہلے 2 عدد لڈو جو ہیں وہ دے دیا کریں، یا کام کرنے کے فوری بعد جو ہے 2 عدد لڈو کہیں بھی ویرانے میں جو ہے ڈال آیا کریں۔ لڈو تو آپ سمجھتے ہوں گے، پیلے رنگ کے لڈو، وہ 2 عدد۔ تو اس کو جب تعداد جو ہے اس کی آپ نے 333 رکھنی ہے، اور ٹائم جو ہے اس کا کوئی سا بھی رکھ لیں عشاء کے بعد، رات یعنی کہ 9، 10، 11، 12، جب آپ کا دل چاہے کوئی سا بھی رات کا سکون کا ٹائم جو ہے وہ رکھ لیں۔ اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ لال رنگ کے کپڑے پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور حصار کر لینا ہے، لال رنگ کا کپڑا جو ہے وہ بچھا لیا، پھر اپنے گرد حصار کیا، اس پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو عمل کو جو ہے وہ 41 رات آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد عمل آپ کا جو ہے وہ کام میں آ جائے گا، پھر آپ اس سے کسی بھی طریقے کے کام لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان پھر اور اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، اور موضوعات پہ بھی، ابھی حمزات کا موضوع بھی چھیڑیں گے۔ بہت سے کمنٹ ایک بندہ ہر دوسرے تیسرے دن کمنٹ کر دیتا ہے، مجھے آپ سب کا خیال ہے۔ مجاور مسافر پہ بھی کچھ دوستوں نے، ایک ہی دوست نے یا 2 دوستوں نے کیے ہوئے ہیں کمنٹ کہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں، اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اور بہت سے اعمال ہیں جن پہ آپ کے کمنٹس پڑے ہوئے ہیں، یا رحمان والا میرا فیورٹ عمل، اس پہ بھی بناؤں گا، اس پہ بھی کافی کمنٹس ہیں۔ تو آپ کے جو کمنٹس پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پہ ضرور بالضرور میں جو ہے ویڈیو بناؤں گا۔ ہاں وہ جو ہے
اس نے کہا ہے کیا نام ہے، تو اس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں اس پہ، گگن دیپ نے اپنا کالکنگ پہ، مائی کالکاں پہ، اس پہ بھی ویڈیو بنائیں، بابا جی بلال والے عمل پہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے تو اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے جو ہے جو موضوعات آپ نے دیے ہوئے ان پہ ویڈیو آتی رہیں گی، لیکن وقت کی تھوڑی قلت کی وجہ سے کبھی 2 دن کبھی 3 دن بعد بنا رہا ہوں ویڈیو۔ ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ ڈیلی ایک ویڈیو آپ کو ملے گی ضرور بل ضرور، ورنہ ایک دن میں 2 بھی ویڈیو آئیں گی، اور کچھ میں شارٹس وغیرہ بھی بناؤں گا آپ کے لیے کہ مختصر الفاظ میں جو ویڈیو بنا چکا ہوں، تاکہ آپ کو ریویژن بھی ہو جائے کہ یہ ویڈیو بن چکی ہے، نئے آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ تو اس پہ جو ہے شارٹس پہ جو ہے منتر وغیرہ کلامیں وغیرہ پڑھ دیا کروں گا، اور ہو سکا تو ہندی ٹرانسلیشن میں وہ آپ کے لیے لکھ کے ادھر ڈال دیا کریں گے شارٹس میں، کیونکہ ادھر ہم اردو میں ڈال رہے ہیں، ادھر ہندی میں لکھا ہوا آپ کے لیے مل جایا کرے گا، کیونکہ ایک دوست نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے 12 امام والا عمل وہ ہندی میں ڈال کے لکھ کے جو ہے وہ اپلوڈ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان پھر ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔